صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہم سبھی، اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کونو مکان کی، سرور کونو مکان کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی مجھے تو، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی،
ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ قاری صاحب نے ہمیں ہمارا بچپن یاد کروا دیا، بڑا مشہور زمانہ کلام۔ اور یاد رکھیں کہ جو پہلے کلام ہوتے تھے نا، وہ بڑے سادہ اور بڑے محبت سے لکھے جاتے تھے۔ آج کل نعت کا بھی ایک عجیب سا رنگ ایک نظر آتا ہے ہمیں، اور یہ نعت کا اس کے اندر نعت کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ نعت خوانوں کی اس کے اندر کوتاہی ہے۔ ہم نے ہر چیز کو جناب ایڈوانس بنانا شروع کر دیا، اور اسی کے ضمن میں ہم نے نعت کا حسن بھی عجیب کر دیا۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کے تو پھر پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قاری صاحب نے ابھی کہا کہ سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی۔ ہم جب گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں نا، تو میرے ذہن میں وہاں پر ایک سوال آیا۔ چاروں طرف جناب لائٹیں ہیں، ہر جگہ پر لائٹیں لگی ہوئی تھیں، لیکن گنبد کے اوپر کوئی ایسی روشنی نہیں تھی، کوئی ایسی لائٹ کا کوئی نہ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا اس بات سے۔ قاری صاحب نے ابھی کہا نا کہ سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، تو اب یہ سوال لے کر میں ایک بزرگ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضور، اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ گنبد کے اوپر روشنی کیوں نہیں؟ تو ان کا جواب سن کے یقین مانے دل باغ باغ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کبھی کسی نور کے اوپر بھی تم نے دیکھا ہو کہ روشنی کسی نے رکھی ہو، جو خود بذات خود ایک روشنی ہے، جو منبع رشد و ہدایت کا ایک مرکز ہے، تو وہاں پر روشنی کیوں لگائیں گے بھائی؟ وہ تو خود روشن ہے، اور ہر کسی کی نظریں اس گنبد کی جانب ہیں۔ اس پہ روشنی لگائیں یا نہ لگائیں، اس سے کوئی سروکار نہیں جناب۔ وہ تو ہر دور سے اور جو محبت کرنے والے ہیں ان کے سینوں کے اندر اس کی روشنی موجود ہے، اور ہر جگہ پر اسی روشنی کے نور کی ایک خیرات ہے، جس کی وجہ سے کائنات پوری کی پوری روشن نظر آتی ہے۔ بلا تاخیر اب ہم پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کو وقتاً فوقتاً پروگرام کے اندر شامل بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ احباب کبھی دل چھوٹا نہ کیجیے، اگر پروگرام کے اندر آپ کا سوال شامل نہیں ہوا تو پروگرام کو ترتیب سے دیکھیے، انشاءاللہ العزیز ضرور کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال سلمان حیدر امریکہ سے پوچھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کی وفات پر کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی، یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں، جائز نہیں کہ